بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ ایک اور اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ کون کتنا سسٹین کرے گا۔ کیا امریکہ یہ جنگ ہار رہا ہے؟ اس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے، تفصیلات شیئر کرنی ہے۔ وہ تمام تفصیلات جو ہماری نہیں ہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹڈ ہیں، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ ہمارا چینل لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور یہ شیئر بھی کریں معلومات، کیونکہ یہ مستند معلومات ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایران نے جو بحرین ہے اس کے اوپر اٹیک کیا ہے، ڈی سیلینیشن پلانٹ کے اوپر، اور یہ اٹیک اس وقت کیا ہے جبکہ ایران کے ڈی سیلینیشن پوائنٹ یعنی کہ جو پانی صاف کرنے والا پلانٹ ہے اس کے اوپر کل اٹیک کیا گیا تھا۔ اور اس اٹیک کے بعد جو ہے وہ عباس اراغچی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ اٹیک ایک طرح سے وار آف یعنی ایک ایسی جنگ ہے جو کہ جس کے اوپر آپ سمجھ لیجئے کہ لوگوں یعنی جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، تو وہ ان اصولوں کے بالکل خلاف جو ہے وہ اس معاملے کو کیا گیا تھا اور اس سیلینیٹیشن جو پوائنٹ ہے پلانٹ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد بحرین کے ڈی سیلینیشن پلانٹ ہے اس کو ایران نے آج صبح جو ہے وہ اس کو ٹارگٹ کیا ہے، اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس میں کہ پہلے ایران کے پانی کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس کے ایک جو جزیرہ ہے قاسم یا قشم کے نام سے اس کو دیا جاتا ہے نام، اس کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ سو یہ ایک بڑی ہی سنگین صورت اب جنگ کی جو ہے وہ اختیار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں مزید تفصیلات بتاؤں جو کہ بہت اہم ہے، خلیجی ممالک کے لیے جو سمندر کا پانی میٹھا کرنے کے پلانٹس ہیں وہ کیوں اہم ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ تمام ممالک جو ہیں یہاں پر میٹھا پانی موجود نہیں ہے، تو یہ سمندر کے پانی کو استعمال کرتے ہیں، ان کے پلانٹس کو استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ جنگ اس وقت ایک انتہائی ایسے ایک سنگین مرحلے پہ کھڑی ہو گئی ہے جہاں پہ انسانی جانوں اور انسانی المیہ جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے، اور جنگ کسی صورت بھی آپ جنگ کی جو ہے وہ پذیرائی نہیں کر سکتے۔ یعنی جنگ ایسی چیز ہے جو کہ اگر دشمن کے خلاف بھی ہو تو آپ کہیں گے کہ یہ ایک کوئی قابل تحسین عمل نہیں ہے، بلکہ جنگ مسئلہ حل نہیں کرتا، مسئلوں کو جنم دیتا ہے۔ اور یہی ہوا ہے کہ بحرین نے کہا ہے کہ ایک ایرانی ڈرون نے پانی کو میٹھا بنانے والے ڈی سیلینیشن پلانٹ ہے اس کو نشانہ بنایا ہے، اور 8 روزہ جنگ کے دوران یہ پہلا موقع ہے، آج 9ویں دن میں یہ داخل ہوئی ہے یہ جنگ، پہلا موقع ہے جب کسی عرب ملک نے ایران پر کسی پلانٹ کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایرانی حکام نے کہا تھا کہ امریکہ نے ایران کے جنوبی جزیرے قشم پر ایک ڈی سیلینیشن پوائنٹ جو ہے جو پلانٹ ہے اس کو نشانہ بنایا تھا، اور خلیجی ممالک میں قدرتی میٹھے پانی کے جو وسائل ہیں وہ بہت ہی محدود ہیں، اسی لیے ان پلانٹس کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو جی سی سی کے ممالک ہیں، یعنی کہ جو اس کے مطابق ایک تحقیقی رپورٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے عرب سینٹر واشنگٹن ڈی سی کی، جو کہ یہ بتاتی ہے کہ سمندر سے پانی کو میٹھا کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ خلیج تعاون کونسل میں تقریباً یہ جو ممالک ہیں یہ 60% حصہ رکھتے ہیں۔ یہ ممالک خطے بھر میں 400 سے زائد ڈی سیلینیشن پلانٹس کے ذریعے سے دنیا بھر کا پانی جو ہے وہ میٹھا کر رہے ہیں، اور دنیا کے کل میٹھا کیے گئے پانی کا تقریباً 40% جو ہے یہ پیدا کرتے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات جو ہے تقریباً 42% ڈی سیلینیشن جو پلانٹ ہے اس سے حاصل ہونے والا حصہ جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کا تقریباً 42% ہے، کویت کا 90% ہے، عمان کا تقریباً 86% ہے، اور سعودی عرب کا تقریباً 70% ہے۔ سعودی عرب دنیا میں سب سے زیادہ میٹھا کیا گیا پانی پیدا کرنے والا ملک ہے، اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ 2025 تک نئے منصوبوں میں تقریباً $80 ارب کی سرمایہ کاری کے بعد اس کی جو پیداواری یومیہ پیداوار ہے وہ 8.5 ملین مکعب فٹ یعنی کہ تک جو ہے وہ پہنچا دی جائے گی۔ سو یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ اب اس ریجن میں ہوئی ہے کہ اب جو آپ کے صنعتی آپ کے معاشی ہبز ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے بعد نیوکلیئر سائٹس کو آپ کے جتنے ہتھیار ہیں ان کو، اور آج صبح ایران جو ہے اس کے اندر بھی ایک جو تیل کے ذخائر تھے ان کو نشانہ بنایا گیا تہران میں، اور تہران کے اندر میں CNN کی رپورٹ دیکھ رہی تھی کہ وہاں پہ باقاعدہ تیل کی بارش جو ہے وہ
ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس وقت، یعنی اس قدر تیل جو ہے وہ آ رہا ہے بارش کے ساتھ وہ بہہ رہا ہے، اور مختلف جو جگہیں ہیں وہاں پہ خاص کر کے جو CNN کے کورسپونڈنٹ ہیں انہوں نے دکھایا بھی کہ کس طرح سے جو وہاں پر تیل کی جو رین ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے. سو یہ ایک بہت ہی خطرناک پہلو ہے. اور اس کے بعد اس اٹیک کے بعد جو تہران کے اوپر ہوا، ایران نے حیفا یہ جو آئل ریفائنری ہے اسرائیل کی اس کو ٹارگٹ کیا ہے، اور اس ٹارگٹ کے اندر جو ہے ان کو کافی وہاں پہ بھی جو ذخائر ہیں وہ جلے ہیں، یعنی وہاں پر بھی ذخائر کو آگ لگی ہے اور ایک بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ وہاں پر نقصانات دیکھنے کو ملے ہیں. یہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو جو ریپ اپ ہے وہ بتاؤں کہ اس وقت جو ایران کی صورتحال ہے وہ کیا ہے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اس وقت تیسرا بحری بیڑا امریکہ جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ وہ ایران کے سمندروں کے اندر جو ہے وہ اتار دے. 2 بحری بیڑے جو کہ طیارہ بردار بحری بیڑے ہیں وہ آلریڈی وہاں پر موجود ہیں، اور تیسرا جو بحری بیڑا ہے GW جارج بش کے نام سے تیسرا جو بحری بیڑا ہے جو کہ طیارہ بردار ہے، اس پہ طیارے موجود ہیں. یہ تیسرا بیڑا بھی اب کہا جا رہا ہے کہ روانہ کیا جائے گا، اور وہاں پر تیسرے بیڑے کی جو موجودگی ہے وہ اس بات کی علامت بتائی جا رہی ہے کہ جو 2 طیارے جو پہلے سے موجود ہیں بحری طیارہ بردار بحری بیڑے وہ اس کی قلت یعنی ان کی وہ کیپیبلٹی یا کیپیسٹی موجود نہیں رہی جو کہ امریکہ کو تیسرا بحری بیڑا جو ہے وہ بھجوانا پڑ رہا ہے. اور یہ ایک امریکہ کی جو جنگ ہے اس میں اگر یعنی 2 بیڑوں سے کام اگر چل رہا ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہ تیسرا بیڑا نہ بھیجتے. اور یہی ایک وہ پوائنٹ ہے جس کی بنیاد پہ پوری دنیا کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ امریکہ اس جنگ کے اندر وہ کامیابیاں ابھی تک حاصل نہیں کر سکا جو کہ وہ کر سکتا تھا، یا وہ ناکام ہوا ہے. آج نیو یارک ٹائمز کی جو ایک سینٹرل کمیٹی جو رپورٹ ہے ان کی انٹیلیجنس رپورٹ ہے اس کو انہوں نے شائع کیا انٹیلیجنس رپورٹ کو، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اندر جو رجیم چینج کا منصوبہ تھا جو پہلے ایران کے اوپر سبب بنا اس پہ اٹیک کرنے کا، وہ منصوبہ جو ہے وہ ابھی تک اس کی کوئی کارکردگی یا اس کی کوئی امکانات اس کے جو ہے وہ موجود نہیں ہیں. اسی طرح سے جو نیوکلیئر بم بنانے کی بات کی جا رہی تھی بالکل اسی طرح کے عذر اب تراشے جا رہے ہیں جس طرح سے عراق جنگ کے اندر جو ہے وہ تراشے جا رہے تھے کہ یہاں پہ کیمیکل ویپنز ہیں اور اس کے بعد وہ نہیں ملے تھے. اور ابھی نیوکلیئر ویپنز کی ایک مرتبہ پھر بات کی جا رہی ہے، اور یہ بھی آج نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے کہ جی نیوکلیئر ویپن ری گین کر سکتا ہے ایران، جو کہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ہم نہ تو ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتے ہیں، ایٹم بم بنانا چاہتے ہیں. ہمیں شرعی طور پر علی خامنائی کا فتویٰ اور خمینی صاحب کا فتویٰ موجود ہے، اور اب ایک مرتبہ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ری گین کر سکتے ہیں، وہ دوبارہ سے بنا سکتے ہیں، یورینیم کی افزودگی کر سکتے ہیں. لہٰذا ایک اور اٹیک بڑا اٹیک جو ہے اس کا اب امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایک گراؤنڈ تیار کیا جانا شروع کر دیا گیا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ یہ گراؤنڈ اس وقت تیار ہوتے ہیں جب آپ کے جو پچھلے یعنی امریکہ یہ سوچ کے ایران پر حملہ کر رہا تھا کہ ہم جائیں گے اور ہمیں فوری طور پر جو ہے ریزلٹس مل جائیں گے. پہلی صورت میں تو یہ ہوگا رجیم چینج ہو جائے گا، عوام جو ہے وہ باہر نکل آئیں گے، علی خامنائی کی شہادت کے ساتھ ہی جو ہے وہاں پر کایا پلٹ ہو جائے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ عوام باہر نکلے لیکن ایران کی حمایت کے اندر نکلے. پھر دوسرا یہ تھا کہ ہم لوگوں کو کہیں گے نیوکلیئر بم جو ہے وہ ان کے پاس موجود تھا اس لیے ہم نے کیا، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا وہ بھی ان کو اس میں کامیابی اس لیے نہیں ملی کہ پہلے ہی حملے کے اندر جو ہے وہ 165 بچیوں کی شہادت، جس کو کہ یونیسیف جو ہے وہ اس کا اناؤنس کر رہی ہے یونیسیف، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بچیاں جو ہے وہ شہید ہوئی ہیں. اور اب کل ٹرمپ صاحب کو میں نے سنا وہ یہ فرما رہے تھے کہ جی یہ تو یہ ایران نے خود پہ خود اٹیک کیا ہے، یعنی فالس فلیگ کا الزام لگا رہے ہیں. یعنی جھوٹ کے بھی کوئی پاؤں، مطلب پہلے تو نظر آتا تھا کہ جھوٹ کے شاید پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کے پاؤں ہوتے ہیں. اور یہ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے جھوٹ امریکہ اور خاص کر کے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ بول رہے ہیں. سو یہ ایک معاملہ ہے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نیوکلیئر سائٹس جو ہیں ان کے اوپر بھی امریکہ قبضہ کر سکتا ہے. ایکزیوس کی ایک بڑی امپورٹنٹ رپورٹ آئی ہے جس میں کہ امریکی خصوصی فورسز کہہ رہی ہیں جی کہ فورسز ایران کے اسٹاک پر قبضے پر غور کر رہی ہیں. اس میں یہ رپورٹ جو ہے
یہ کہتی ہے، اور یہ براک راوٹ کی رپورٹ ہے، مارک کاپوٹو کی بھی، دونوں بڑے مستند ذرائع ہیں جو کہ ان کو کور کرتے ہیں ایکزیوس کو. وہ کہتے ہیں جی کہ 4 ذرائع کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں اعلیٰ درجے کے یورینیم کے ذخائر کو محفوظ کرنے کے لیے جنگ کے بعد کے مرحلے میں خصوصی فورسز بھیجنے کی بات کی ہے. اور یہ بھی کچھ رپورٹس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ یہ خصوصی فورسز یعنی جو اسپیشل ٹروپس ہیں آن گراؤنڈ، یعنی بوٹس آن دا گراؤنڈ کی ایک ریزن بنائی جا رہی ہے، اور اپنے جو فوجی دستے ہیں وہ ایران میں جائیں گے جو کہ اس پہ قبضہ جمائیں گے نیوکلیر پوائنٹس کو. اصل میں وہ نیوکلیر پوائنٹس پہ قبضہ جمانے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ خود امریکہ کے اندر ان کے اعلیٰ عہدیدار نے یہ کنفرم کیا ہے کہ ہم جی انہوں نے ایران کو دہشت گرد ملک قرار دیا، جی دہشت گرد ملک کے جو تیل کے ذخائر ہیں وہ ہم ان سے لینا چاہتے ہیں. تو یہ بالکل عراق وار کی ایک ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے، لیکن شاید ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ایران جو ہے اس کی ہسٹری کیا ہے. 7,000 سال پرانا یہ جو ملک ہے، جس کی تاریخ ہے، جس کی ثقافت ہے، یہاں پر کتنی جنگیں کون جیتا ہے، یہ ایک تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا، یعنی لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ اس ریجن کے اندر اور خاص کر کے فارس کے اندر جو وہاں کی جو تاریخ ہے وہ کیا ہے. تو ایران جو ہے وہ اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ اب چونکہ یہ حاصل کر سکتے ہیں لہٰذا اب ہم اس کے اوپر لے سکیں گے. منگل کو ایک کانگریسی بریفنگ ہوئی، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور یہ اسٹیٹ سیکرٹری مارکو روبیو سے پوچھا گیا کہ آیا ایران کا افزودہ یورینیم محفوظ کیا جائے گا. انہوں نے کہا جی لوگوں کو جا کر اسے حاصل کرنا ہوگا، مگر یہ واضح نہیں کیا کہ کون جائے گا. ایک اسرائیلی دفاعی اہلکار نے کہا کہ ٹرمپ اور ان کی ٹیم ایران میں مخصوص مشنز کے لیے خصوصی آپریشنز بھیجنے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے. ایک امریکی اہلکار نے یہ بھی کہا کہ انتظامیہ نے 2 آپشنز پہ بات کی ہے کہ ایران سے مواد کو مکمل طور پر ہٹانا یا سائنسدانوں کے ذریعے اسے موجودہ مقام پر کمزور کرنا. ممکنہ طور پر خصوصی آپریٹرز اور سائنسدان جو ہیں وہ ایٹمی توانائی ایجنسی سے شامل ہوں گے. یعنی یہ IAEA کے بارے میں یہ بات جو ہے کرے، اور یہ نیکسٹ ان کا جو پلان ہے وہ یہی ہے. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو جمعے کو ٹرمپ نے NBC جو ایران میں مخصوص NBC نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران میں مخصوص اسٹریٹجک مقاصد کے امریکی فوجی بھیجنے کے طور پر بھی کے لیے بھی غور کیا گیا ہے. اور امریکی اہلکار نے یورینیم کو یعنی عملی چیلنج کو بیان کیا. اس میں ایک بڑی لمبی چوڑی بات ہے، اور اس میں یہ کہا گیا قصہ مختصر کہ اب وہ یورینیم کی افزودگی کو بہانہ بنا کر اپنی جو فورسز ہیں ان کو وہ اتارنا چاہتے ہیں، اور ان کو اتاریں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ وہاں پہ قبضہ جو جمانے کا خواب ہے وہ دیکھ رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر علی لاریجانی جو ہیں انہوں نے بڑا سخت سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ کر کے دیکھ لیں اگر آپ کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ امریکی افواج ان کے قبضے میں ہیں، اور اس موقع کے اوپر ایران کے جو پاسداران کے ہیڈ ہیں، سربراہ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اگر یہ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیا حشر ہوگا. اور ہم اس کا کل انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کب آئیں گے. ایران سے کہ وہ پوری طرح سے یعنی جو ان کے سربراہ ہیں IRGC کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پوری طرح سے تیار ہیں کہ فل سکیل جو جنگ ہے وہ ایران اور اسرائیل ہمارے خلاف لڑ لیں، ہم اس کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہیں. اچھا پھر صدر پزشکیان جن کی کل معافی کے بارے میں چل رہا تھا، اور ان کی معافی کو بالکل مس انٹرپریٹ کیا گیا. انہوں نے معافی نہیں مانگی، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو ہمسائے ممالک ہیں ہم معذرت خواہ ہیں کہ ان کے اوپر ہمیں اٹیک کرنے پڑے، لیکن اصل جو ان کا ماخذ تھا وہ یہ تھا، وہ اس لیے ہم نے اٹیک کیے کہ آپ جو ہیں وہ آپ بیسز دے رہے ہیں، آپ امریکی بیسز جو ہیں وہاں سے پرووائڈ کر رہے ہیں اور ہم پہ اٹیک ہو رہے ہیں، لہٰذا ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہمیں مجبوراً آپ کے اوپر اٹیک کرنا پڑا. یعنی ایک شائستگی کے ساتھ انہوں نے یہ احساس دلایا کہ آپ اپنے اڈے دیتے ہیں، لہٰذا ہمیں وہاں پر جو ہے اٹیک کرنے پڑے، ورنہ ہمیں اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں. اس بیان کے جواب میں ٹرمپ نے کہا جی وہ تو معافی مانگ رہے ہیں اور سارا، لیکن اس کے بعد پھر علی لاریجانی کا سٹیٹمنٹ، عباس اراغچی کا سٹیٹمنٹ، اور پزشکیان صاحب نے پھر اس کو ڈیفائن کیا اور یہ کہا کہ آپ یہ مت سمجھیں ہم کسی کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں، ہم پوری طرح سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور انہوں نے کہا ایران جو ہے وہ پریزیڈنٹ پزشکیان نے کہ
ایران ہتھیار نہیں ڈالے گا، ٹرمپ یہ خواب اپنی قبر میں ساتھ لے کے جائے گا اور ہم آخری سانس تک لڑیں گے اور اپنے ملک کو عزت اور وقار کے ساتھ اس بحران سے نکالیں گے۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو کل روس کے جو برطانیہ کے اندر سفیر ہیں، انہوں نے دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ روس اس جنگ میں اب نیوٹرل نہیں ہے، اور یہ جو جنگ ہے وہ تل ابیب میں ایرانی میزائل حملہ جو یعنی ان سے انٹرویو کیا جا رہا تھا اس پوری سچویشن کے اندر، اس پہ ان سے سوال پوچھا گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ اب اس کے اندر نیوٹرل نہیں رہ سکتے اور ہم اس جنگ کا حصہ بنیں گے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کل جو لائیو جو حملے تھے، کیونکہ بہت مطلب چھپایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر کتنا نقصان ہوا ہے، تو ٹی وی نے لائیو حملہ جو ہے اس کو کیپچر بھی کیا، جو کہ اسرائیل کے اوپر اٹیکس جو ہے وہ کیے جا رہے تھے۔ یہ جو جنگ ہے، اس جنگ کے مختلف پہلو ہیں، اور امریکہ آہستہ آہستہ پوری طرح سے اس پوری جنگ کے اندر ٹریپ ہو رہا ہے۔ اپنی طرف سے یہ جنگ جو ہے، یہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس کو بند کر کے، نیرو کر کے، یا اس کو بند کرنے کا نقصان جو تھا وہ چائنا اور رشیا کو پہنچانا چاہ رہا تھا امریکہ، کیونکہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ سپلائی لیتے ہیں ایران سے اور ان کی گزرگاہیں ہیں۔ لیکن یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، بلکہ اتنی گلف اسٹیٹ کی جو فوڈ سیکیورٹی اور وہ ساری ہے وہ بھی ایٹ اسٹیک ہو گئی ہے، بیکاز اسی جگہ سے جو ہے وہ سب کچھ نکلتا ہے۔ تو ایک صنعتی جو جس طرح سے ہو رہا تھا لوگوں کا جو معاشی نقصان ہو رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اب ایک یہ ہیومن نقصان جو ہے اس کی طرف بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ اسرائیلی اٹیکس جو ہیں وہ بھی ابھی تک جاری ہیں، اور یہ اٹیکس کب تک جاری رہیں گے یہ نہیں پتہ، اور جتنی جنگ یہ لمبی ہوگی اتنا ایران جو ہے وہ امریکہ کو تھکائے گا، اور امریکہ کے تیسرے بحری بیڑے کے بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھک رہا ہے، اور اس جنگ کو اگر وہ وائنڈ اپ کرنا چاہے گا تو اس کو یہی سارے جو ممالک ہیں، جو خلیجی ممالک ہیں، وہ زور دیں گے، اور وہ زور دے کے امریکہ کو اس بات کو باور کرائیں گے کہ وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اس جنگ کو ختم کرے یا اس کو لے، ورنہ یہ نیوکلیر جنگ جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ اور پروفیسر جیانگ جو تھے، جن کا کل بھی ہم بتا رہے تھے، انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ اور بھی لکھا ہے، اور ایک طرح سے چین کی طرف سے اس کو اہم وارننگ کے طور پر بھی جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر ایٹمی جنگ چھڑ جائے تو کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، اور وقت آ گیا کہ اس پاگل پن پر مبنی جنگ کو فوری طور پر روکا جائے۔ اور امریکہ اور اسرائیل کا نام نہاد دفاعی نظام بنیادی طور پر بہت ہی کمزور ہے، یہ دنیا کے جدید ترین ہتھیاروں کے خلاف نہیں بلکہ ایران جیسے ملک کے خلاف ہے، جو تقریباً 50 سال سے تنہائی کا شکار ہے۔ پھر بھی اس نے اتنے ہتھیار اکٹھے کر لیے ہیں، تیار کر لیے ہیں، جو ایک طرف اسرائیل اور دوسری طرف امریکہ کے اہم دفاعی مرکز میں دراندازی کر سکیں۔ اور جہاں تک امریکی فوج کا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ ویتنام کی جنگ کے خاتمے کے بعد سے اب تک انہیں دنیا میں سب سے زیادہ تباہ کن شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو یہ ایک نیوکلیئر وار کی طرف اب یہ معاملہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور ایک خطرناک مرحلہ ہے جہاں پہ یہ آ چکا ہے یہ معاملہ۔ اس میں شہری انفراسٹرکچر، اس میں پانی، اس میں انسان، اس میں نیوکلیئر جو ہتھیار، اس کے اندر تیل کے ذخائر، اس کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ایرانی حکام نے خبردار بھی کیا ہے کہ پانی کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے لیے ایک خطرناک نظیر جو ہے وہ قائم کی گئی ہے، اور جو ڈی سینیٹیشن جو پلانٹ ہے اس پر حملہ کھلا اور مایوس کن ہے۔ اسی طرح سے سینٹ کام نے اپنی امریکی فوجی دائرہ کار کو بھی وسیع کر رہا ہے، اور جنگ کے آغاز سے اب تک ایران کے اندر 3000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ایرانی بحریہ کے 43 جہازوں کو نقصان پہنچا کے تباہ کر دیا گیا ہے، جو کہ ایران کی عسکری صلاحیتوں کو منظم طور پر کمزور کرنے کی ایک کوشش ہے۔ پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ ایرانی تجزیہ کاروں کے مطابق اس تسلسل کا مقصد بتدریج ایران کے فوجی اور سیکیورٹی ڈھانچے کو توڑنا ہے، تاکہ اگر حکومت کی تبدیلی نہ بھی ہو تو ریاست طویل مدت تک کمزور ہو جائے، یا حتیٰ کہ جو ریاستی ڈھانچہ ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایران تو اس کے لیے تیار ہے کہ وہ کوئی بھی قیمت چکائیں گے، لیکن اس کا جو امریکہ کو نقصان ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ۔ اب پورے جو جتنے مغربی ممالک ہیں وہاں پر بھی لوگ عوام سڑکوں پہ نکل آئے، آہستہ آہستہ امریکہ کے اندر
بھی اس جنگ کے خلاف جو ہے وہ پہلے سے ہی جو ایک ناپسندیدگی ہے وہ مزید بڑھ رہی ہے۔ ایرانی فوج کے ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ابتدائی حملوں میں امریکہ کے علاقائی راڈار ابتدائی وارننگ سسٹمز کو بھی نقصان پہنچا ہے، جس سے میزائلوں کو نشانہ بنانا آسان ہوا ہے اور ایران کو اپنے طویل فاصلے کی دفاعی صلاحیت کے نقصان کے کسی حد تک تلافی کا بھی موقع ملا ہے۔ گزشتہ جو 24 گھنٹے ہیں اسرائیلی اور امریکی 13 ڈرونز مار گرائے ہیں، ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور جن میں کہ مختلف سسٹمز جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اگرچہ اس کے اوپر جو ہے وہ MQ-9 اینڈ ہرمیز یہ والے جو مختصر فاصلے کے فضائی دفاع کی نشاندہی یعنی کہ راڈار ہیں وہ انہوں نے مار گرائے ہیں۔ اور یہ مختلف خلیج جو جنگ ہے یہ اب ایسے لگتا ہے کہ ایک ایسے مرحلے کے اوپر داخل ہو جائے گی اور ہو چکی ہے جہاں پر مختلف ممالک جو ہے وہ انٹروین کریں گے۔ چین کی طرف سے ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس طرح سے جو میں نے پہلے بتایا کہ ان کو آبدائے ہرموز جو ہے وہاں پر بدستور جو ہے وہ حالات سنگین ہیں جو کہ معیشت کے حساب سے ہیں۔ جنگ کا جو اثر ہے اس کے عسکری سپلائی پر بھی اس کے اثرات جو ہیں پڑنے شروع ہو گئے ہیں۔ روس سفارتی سطح پر خود کو ثالث کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور مبینہ طور پر ایران اور خلیجی ریاستوں کے درمیان ثالثی کے امکانات کو تلاش کر رہا ہے۔ دوسری طرف اس تنازع سے ماسکو کو بالواسطہ فائدہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور امریکہ کے میزائل دفاعی وسائل جو ہیں یوکرین کی بجائے مشرق وسطیٰ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ جو دیگر محاذ ہیں اس میں حزب اللہ لبنان میں محدود مگر مسلسل سرگرمی جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ عراقی ملیشیاؤں نے یعنی جو عراقی جو وہاں پہ مختلف جنگی ان کی جو عسکری تنظیمیں ہیں انہوں نے امریکی مفادات کے خلاف درجنوں کارروائیوں کا دعویٰ کیا۔ یعنی ایک طرف لبنان میں حزب اللہ کارروائیاں کر رہی، دوسرا عراق کے اندر جو ملیشیاز ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ بھی اٹیک کر رہے ہیں۔ کہا گیا کہ ہوتیز کی جانب سے سعودی عرب کے اوپر بھی کچھ ایسے معاملات دیکھنے کو ملے ہیں، لیکن ایران اور سعودی عرب کے درمیان مستقل میڈیشن اور وہ ہو رہا ہے۔ کل سعودی عرب نے یہ کہا تھا کہ ایران جو ہے وہ کچھ دانشمندی کا مظاہرہ کرے، اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ایران سعودی عرب کو جو ہے وہ نہیں چھیڑے گا۔ البتہ اگر سعودی عرب کی سعودی عرب کی زمین ابھی تک سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہوئی ہے ایران کے خلاف، یعنی وہاں پہ جو ان کے جو مختلف امریکی اڈے ہیں ان کی وہاں سے جو ہے وہ ابھی تک کوئی سرگرمی دیکھنے کو نہیں ملی ہے، اور یہی ایران نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر آپ کے کسی بھی ملک سے سرگرمی نہیں ہوگی تو ایران اس کو نشانہ نہیں بنائے گا۔ فالس فلیگ ضرور اسرائیل کی طرف سے ہو سکتے ہیں، جو کہ ایران نے تردید کی ہے کہ جو تیل کے ذخائر کے اوپر جو ارامکو کے اوپر اٹیک ہوا تھا اس کی ایران نے تردید کی ہے کہ وہ ہم نے نہیں کیا تھا۔ اور اب جو ایران اور سعودی عرب ہے اس کے درمیان پاکستان بھی ایک کردار ادا کر رہا ہے۔ کل ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے رابطہ کیا سعودی ہم منصب سے بھی، اور ان کا رابطہ ہوا ہمارے جو ایرانی ہم منصب ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ ہوا، اور اسی طرح سے کل وزیر دفاع جو وہاں کے ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے ملاقات بھی کی تھی فیلڈ مارشل کے ساتھ، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ساتھ انہوں نے بات کے بعد یہ کہا تھا کہ ہم دونوں اقدامات پہ غور کیا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ پاکستان سر توڑ کوشش کر رہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب جو ہیں ان کے بیچ میں میڈیشن کرا سکے، ان کے بیچ میں رفٹ نہ بڑھے، اور ایک جو تناؤ ہے اس کو کم بھی کیا جا سکے، اور کافی حد تک اس میں کامیابی بھی پاکستان کو مل رہی ہے۔ سعودی عرب یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور کل آپ نے دیکھا کہ ان کے جو وزارت دفاع ہے اس کا جو سٹیٹمنٹ ان کے وزیر دفاع کا آیا اسرائیل کے خلاف، وہ بہت ہی سٹرونگ اسرائیل کے خلاف انہوں نے ایک جو کنڈمنیشن ہے وہ کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ کسی بھی ملک نے، اور جو UAE ہو یا دیگر ممالک، انہوں نے اسرائیل کے خلاف اتنی کنڈمنیشن نہیں کی جو کہ سعودی عرب نے کی ہے، اور میرا خیال ہے یہی ایک بہت بڑی بات ہے جو کہ اس پوری جنگ کے دوران جو ہے وہ محسوس بھی کی جا رہی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے اب میں چلتے چلتے پاکستان کے حوالے سے بھی بات کر دوں کہ پاکستان نے بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً
کوئی کتنے 73,000 بیرل جو تیل ہے اس کی درآمد کے لیے روس سے رابطہ کیا ہے. پاکستان کے اندر یہ جو توانائی کا بحران ہے یہ اس حد تک ہے کہ کل گو کے جو تیل کی قیمتیں اگر اور اوپر چلی گئیں تو ہماری تو بالکل معیشت جو ہے وہ برباد ہو جائے گی، اور معیشت سے زیادہ ہمارے عوام جو ہیں وہ برباد ہوں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں اب ہوتی نہیں ہیں کہ حکومت جو ہے وہ لیوی کی صورت میں، اور پہلے لیوی کی صورت میں اور اب قیمتوں کی صورت میں مجموعی طور پر 55 روپے کا اضافہ کر چکے ہیں. مٹی کی تیل کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے. پاکستان کے اندر یہ معاشی بحران اس قدر سنگین ہے، اور اگر حکومت نے اپنے اخراجات کو کم نہ کیا، اور اگر یہ جو اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹیکس لگتا ہے، اگر ٹیکس کو نکال کے دیکھیں تو اتنا پیٹرول پاکستان میں مہنگا نہیں ہو سکتا جتنا مہنگا کیا گیا ہے. یہ صرف اور صرف حکومت نے جیسے ہی دیکھا کہ پیٹرول کی قیمتیں اپ ہو رہی ہیں فوری طور پر جمپ کیا، اور وہ جو تمام نکال سکتے تھے عوام کی جیبوں میں سے پیسے، وہ 72 ارب روپے، خلیق کیانی صاحب کی سٹوری ہے، وہ انہوں نے اپنی اشرافیہ نے جو یا یہ جو حکومت ہے اس نے عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ مار کے اپنے پاس رکھ لیے کہ چلے جی اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، اور ابھی چونکہ تیل کی قیمتیں اپ ہو رہی ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ کر لیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ لیوی کتنی زیادہ ہے، اور اگر اس ٹیکس کو کم کیا جائے تو اوریجنل جو تیل کی پرائسز ہے پاکستان میں وہ کہیں کم ہوں گی، وہ تقریباً 150 کے ارد گرد ہوں گی. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ مزید قیمتیں بڑھیں تیل کی تو آپ یقین کریں کہ پاکستان میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے. حکومت کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. آلریڈی مہنگائی ہے، آلریڈی تیل کی قیمتیں بہت ہوئی ہیں، اور اگر اسی طرح سے حکومت نے یہ فائدے اٹھاتے رہے اور اپنے اخراجات کو کم نہ کیا، اور اس بہانے سے ٹیکس جو کہ ایف بی آر کی ناکامی ہے کہ وہ ٹیکس جمع نہیں کر پا رہا اور وہ تمام اہداف حاصل نہیں کر پا رہا، وہ اب لوگوں کی جیبوں سے یہ پیٹرولیم پرائسز کی صورت میں نکل رہا ہے. حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور عوام کو ریلیف دینے کا سوچنا چاہیے. جو پرائس بڑھتی ہے، جو ڈیزرو کرتی ہے وہ ضرور لیں، لیکن جو ڈیزرو نہیں کرتی وہ غریب عوام کا خون مت چوسیں. یہ آخر میں چلتے چلتے بات کرنی تھی. مزید تفصیلات ہم آپ کو دیں گے، اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، باخبر رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ نگہبان.